وبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وجنودا لم تروها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے حوالے سے بنیادی اور تفصیلی واقعاتی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے پچھلی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو کروں گا جو خندق کھودنے میں چند معجزات پیش آئے تھے۔ ان کی تعداد تو اتنی نہیں ہے، 4-5 معجزات ہیں، لیکن جب تک اس کا ذکر نہ کر لیا جائے جنگ خندق کا واقعہ پورا نہیں ہوتا۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے یہ بات سن لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش اور ان کے مشورے پر خندق کو کھودا تھا، اور یہ عین سردی کے دن تھے۔ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے سن وائز حساب کر کے کوئی دسمبر جنوری کے مہینے کی بات کی تھی، اور یہ سن 5 ہجری ہے، یعنی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو 5واں سال پورا ہے۔ تو اس میں چند واقعات ہیں، میں آپ کی خدمت میں ان میں 1-2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، سخت سردی بھی تھی اور بھوک کا عالم بھی تھا، فقر کا وقت تھا، اور خندق کھودی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی تھی جو ڈے شفٹ اور نائٹ شفٹ، دن اور رات کی بنیادوں پر کام کرتے تھے۔ خندق کھودنے کے دوران بعض مقامات پر ایسی بات بھی آئی کہ جس وقت کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، چند جووں کو ابال کر ساتھ کوئی چربی یا تیل وغیرہ رکھ کر اس سے کھانے پینے تک کی نوبت آ جاتی، اور کام اتنا مشکل کہ پہاڑوں کو کھودا جائے اور پھر کھود کے ایسی خندق بنائی جائے جو آج تک عرب کی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک نیا تجربہ بھی تھا اور مشکل کام بھی تھا، کٹن مرلا تھا۔ اس دوران یہ ہوا کہ وہ جو چربی پگھالی گئی اور وہ اس کی ایک عجیب قسم کی اسمیل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو کو ناگوار محسوس کیا۔ تو جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کے چہروں کو پڑھانا کہ انہیں کھانے پر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضور علیہ السلام نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی یاد دلائی کہ دیکھو یہ دنیا ہے، چند روزہ ہے تو ویسے ہی گزر جائے گی، آپ آخرت کے بارے میں فکر مند رہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ میرے مولا، دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی ہے۔ اے اللہ، انصار اور مہاجرین، میرے ان صحابہ میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ان کے اعمال میں ہو گئی ہو تو اللہ وہ معاف فرما دے اور ہماری آخرت کی زندگی بہتر کر دے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تکلیف پہ ہمیں صبر اور آخرت کی نعمتوں کو مانگنے کا معاملہ ارشاد فرمایا۔ اگر ہمیں بھی دنیا میں کبھی کوئی رزق کے معاملے میں تنگی آئے، کوئی اور مشکلات آئیں تو دل چھوٹا نہ کریں۔ مسلمان کے لیے آخرت پکی ہے، وہ ملنی ہے۔ ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہے کہ ہم آخرت پر اعتماد نہ کریں، ہمیں آخرت پر اعتماد کر کے آخرت کو ہی یاد کر لینا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک بات کا جواب دیتے۔ وہ کہتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ یا رسول اللہ، ہم اس کھانے کی تنگی پر تنگ نہیں ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور وہ بیعت اس وقت تک ہے کہ کفار سے جہاد کرتے رہیں گے جب تک ہم اس دھرتی پر قائم ہیں۔
جب تک ہم زندہ سلامت ہیں تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ مشکل آئے یا وہ آسانی آئے۔ یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہ شعر بنایا اور نہ اشعار خود بنا کر کہے۔ ایک دو واقعات ایسے آئے ہیں کہ ایک صحابی کی بنے ہوئے اشعار کو رسول اللہ نے دہرا دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، یا کسی اور عرب کے شاعر کے شعر کو اللہ کے رسول نے دہرایا، لیکن شعر بازی یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ سورۃ یاسین سورۃ نمبر 36، اس کا رکوع نمبر 4 ہے اور یہ 23واں پارہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان اشعار تھے۔ اگر اشعار رسول اللہ بناتے، سکھاتے، سناتے تو یہ خدشہ پیدا ہو سکتا تھا، کافروں کی طرف سے اعتراض آ سکتا تھا، دیکھو یہ شاعر ہے اور اس نے قرآن کریم کو لکھ کر دے دیا۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، بہت مشکل سمجھ رہے ہو، یہ اشعار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام اشعار نہیں فرماتے تھے۔ اس موقع پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شعر تھا، تو ان اشعار کو اللہ کے رسول نے دہرایا۔ وہ اشعار بڑے کام کے ہیں اور اس کے مطالب بھی سمجھنے کے قابل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صحابی نے شعر بنائے تھے، صحابہ میں شاعر تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے الفاظ کو پسند کیا اور وہی دہرا کے دوبارہ سنا دیے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان العلا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔ فرمایا میرے مولا اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت پہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں صرف آپ کی ایک ہمارے ساتھ بھلائی کے ارادے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور اے اللہ ہم اس جنگ میں ٹھہرے ہیں، ہمارے پاس اسباب کم ہیں لیکن برکات اور آپ کی مدد ہے، تو آپ سکینہ والی برکت ہمارے اوپر لائیے تاکہ کفار سے ہماری مٹھ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے تو ہم ثابت قدم رہیں۔ کہا میرے مولا یہ لوگ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور یہ کوئی اچھائی کی بات کرنے نہیں آئے، یہ فتنہ پھیلانے آئے ہیں، یہ فتنے کی بات کریں گے ابینا، ہم اس فتنے کا انکار کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے شعر تھے۔ حضور علیہ السلام نے شعر پڑھے لیکن جب آخری جملے پہ آئے نا تو وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً، اگر یہ فتنے کی بات کریں گے ابینا، ہم اس کا انکار کریں گے، تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے جملہ فرمایا ابینا، اونچے انداز سے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جھوم اٹھے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو دہرا بھی رہے ہیں اور ہمارا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم کسی کافر کے فتنے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا جسے میں ایک معجزے کے لفظ سے تعبیر کروں، اس میں 2 روایات ہیں اور اس کے 3 پوائنٹس ہیں۔ وہ یہ ہے بھوک افلاس کا عالم ہے، ذرا توجہ رکھنا اور اس منظر کو سامنے رکھنا جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بھوک افلاس کا عالم ہے، پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کے 2 مطلب ہوتے تھے، کھانا نہیں ملا تو اب کمر جھک نہ جائے، پیٹ پہ پتھر باندھیں گے تو کچھ معاملہ محسوس ہوگا، بندہ سیدھا ہی رہے گا اور کام میں جتا رہے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نائٹ شفٹ، جو صحابہ کی رات کی ٹیم کام کر رہی تھی، ان نے رات کے اندھیرے میں پھاوڑے مار مار کے جس جگہ کو توڑ رہے تھے وہاں ایک چٹان آ گئی پتھر کی، اور اتنی سخت آئی کہ وہ صحابہ کرام نے کوشش کی انتہا کر دی، وہ چٹان ٹوٹنے پہ نہ آئی۔ مشکل بھی ہوتی تھی لیکن وہ زیادہ مشکل آئی، تو سب نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول کو بتائیں کہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک یہ کام ہم سے کرا دیں۔ رات ہی کے وقت اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی، اب سب کھود رہے ہیں تو وہیں موجود تھے، آپ علیہ السلام خیمے میں تھے۔ تو کہتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس چٹان کو دیکھا، جو اس زمانے کے چراغ وغیرہ کا انتظام تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے وہ پھاوڑا لیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے اس چٹان پہ یوں رکھا تو وہ ریت بن گئی، اور اس کو ان حضرات نے بالکل کھود کے اکٹھا کر کے صاف کر دیا۔ ایک روایت نہیں، آپ علیہ السلام نے 3 ضربیں ماری تھیں
اور ہر ضرب مارنے پر ایک روشنی پھیلی تھی جس کو مدینہ منورہ کے باسیوں نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رات کو اس روشنی کو محسوس کیا تھا۔ اچھا، جب 3 مرتبہ ضرب ماری اور 3 مرتبہ روشنی ہوئی تو ہر روشنی پر رب نے ایک معجزہ عطا کیا۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں 3 روایات ہیں۔ میں پہلی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ جب پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب ماری اور روشنی ہوئی تو حضور پاک نے فرمایا ہیرا کے محلات اور کسرا کے شہر، یہ 2 بڑے شہروں کے نام لیے، یمن اور ایران کے، کہ یہاں کے شہر مجھے اس روشنی میں دکھائے گئے ہیں کہ تمہاری امت کا اول طبقہ یعنی صحابہ کرام اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اس وقت کسرا اور کیسر کی سلطنتیں ایسی تھی کفار کی جس کو اس دور کے دنیا کے لحاظ سے آپ سپر پاور کہہ سکتے ہیں، سپر پاور کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں آپ رشیا اور امریکہ کے معاملے دیکھ لیں، جس طرح ان کی پاور دنیا میں ایک مانی جاتی ہے، تو اس زمانے میں کیسر و کسرا تھے۔ اب کسرا کی سلطنت پہ قبضہ تو یہ بہت بڑا لفظ شمار ہوتا تھا، آج کل تو کوئی اس کو سمجھے گا کیسے۔ تو یہ پہلی ضرب میں نظر آئے۔ جب دوسری ضرب لگی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر روشنی ہوئی۔ جب وہ روشنی ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا پورے روم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں فتح کرانا ہے۔ روم کون سا شہر ہے؟ روم آج کوئی 8-10 ملکوں کا نام ہے، جو اس زمانے کا ایک ملک کہلاتا تھا۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، جسے قرآن کہتے ہیں۔ روم کی سلطنت، یہ آپ اس میں پورا ترکی شامل کر لیں، جرمنی شامل کر لیں، اسپین شامل کر لیں، یورپ کے بڑے حصے شامل کر لیں، یہ بون تک کے ایریاز کو لے لیں آپ، یہ سارا روم کہلاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس دوسری ضرب پہ فرمایا کہ روم آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑے بر اعظم کی بات تھی، کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں تھا۔ اور تیسری بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب ماری تو فرمایا صنعاء، کیپٹل آف دا یمن، جو اس وقت دارالخلافہ ہے یمن کا، اور یہ پورا یمن اور اس کے قریبی علاقے، یہ آپ کا جو عرب امارات ہے نا، UAE متحدہ عرب امارات، جس کو ہم دبئی، ابوظہبی، راس الخیمہ، اسی طرح فجیرہ، اسی طرح راس العین، یہ جو علاقے کہلاتے ہیں، یہ سارے آپ کو یمن کے حصے کہلائیں گے۔ نجد اور یمن کے ایریاز ہیں یہ۔ فرمایا یہ بھی آپ کی امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ پہلی روایت یہ ہے۔ جب یہ باتیں صحابہ کرام میں عام ہوئی نا اور بات نکلی، تو بعض اوقات جب بندہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے راستے میں سپیڈ بریکر آتے ہیں، اور سپیڈ بریکر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ دین کے کام میں پہلے تو اپنی فیملی روکتی ہے، خاندانی روکتے ہیں، کیا ضرورت ہے، تو دین کا کھمبا بن کے کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک سپیڈ بریکر ہوتا ہے، اس کو پار کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے۔ اس سے آپ آگے جائیں تو پھر دوست احباب آپ کہتے ہیں آپ نے کیا کام کر دیا۔ جب آپ پھر بھی ڈٹ کے کام کریں تو پھر اعتراضات آتے ہیں، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پہلا سپیڈ بریکر ابو لہب کی شکل میں آیا، جس نے پتھر دے کر مارا کہ اس لیے ہمیں بلایا تھا، اور یہ سگا چچا ہے، اور یہ وہ ہے جو رسول اللہ کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کر رہا تھا۔ جب اس نے مخالفت کی بھتیجے کی تو بتاؤ باہر کے بندے کیا بولیں گے۔ جب فیملی ممبر یوں کہے تو پہلا سپیڈ بریکر تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس فرمایا، اور رب نے تبت یدا ابی لہب وتب اتار دی۔ اس کے بعد پھر اپنے قریبی علاقے والے سارے مقابلے میں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پار فرمایا، حتیٰ کہ ہجرت کی علاقہ چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا۔ اپنے ماحول کو جس میں بندے کی پرورش ہوئی ہو، جہاں بندہ پلا بڑا ہو، اس جگہ کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو چھوڑ دیا، دعوت دین کو نہیں چھوڑا، مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب کفار کے اعتراضات والے سپیڈ بریکر سامنے تھے۔ اب کیا سپیڈ بریکر آیا؟ بھوک افلاس کا عالم ان پہ، کھانے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم روم فتح کریں گے اور یمن فتح کریں گے اور کسرا فتح کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کے سامنے اعتراض ہے۔ اب اس وقت 2 باتیں تھیں، یا انکار کر دیا جائے یا ایمان بالغیب لایا جائے۔ انکار کرنا تو کفار کا کام ہے،
اور قرآن کے پہلے صفحے پہ مومن کی شان ہے والذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان مومن کی شان ہے۔ تو جو بکواس کر رہے تھے، زبان درازی کر رہے تھے، آج ان کا نام لیوائی کوئی نہیں ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت ایمان لا رہے تھے، تو دنیا میں ان کا ڈنکا آج بھی بج رہا۔ اس سپیڈ بریکر کو صحابہ کرام نے کس جرت سے کراس کیا ہوگا، آپ اس کی فیلنگ سے اندازہ لگا لیں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کو عوامی الفاظ میں یہ خلاصہ سناؤں، یعنی جس وقت بھوک افلاس کا عالم تو ہے نا، پیٹ پہ 2 پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو اس وقت ہر چیز تو چھوڑو، کچھ بھی میسر نہیں نظر آ رہا، اور جب بات بڑی بڑی سلطنتوں کی فتح کی جائے، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ آج ایک آدمی جس کی انکم بھی بہت کم ہو دیندار، اور وہ بیٹھ کے کہ میں نے واشنگٹن کو فتح کرنا ہے، تو لوگ نہیں ہنسیں گے، وہ کہے گا میں ماسکو، ٹھیک ہے، کیپٹل آف دا رشیا، میں چڑھائی کروں گا اور یہ میرے پاس ہوگا۔ لوگ کہیں گا گالیاں سنو صاحب، کتتیاں کا ڈھیندا بیٹھے، یہ ہمارے ہاں بولیں گے لوگ۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ انداز اس وقت کے کفار کا تھا جو صحابہ کرام پر اعتراضات کر رہے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہ ایک سپیڈ بریکر آیا جس کو صحابہ کرام نے کوئی درخو اعتنا نہیں سمجھا اور اس کو حل کر لی۔ ایمان ہے رسول اللہ کے صحابہ کا۔ دوسری روایت، دوسرا صحابہ کرام فرماتے ہیں نہیں، شہروں کے ناموں کی ترتیب میں تھوڑا فرق تھا، بات یہی ہے۔ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پہلی چٹان پر پہلی ضرب ماری تو وہ ساری نہیں ٹوٹی، 1/3 حصہ ٹوٹا، 1/3 جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو جب وہ ٹوٹا اور روشنی ہوئی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، بلند آواز سے، ایسے جیسے کوئی فتح کی چیز ملی ہو، کہ رسول اللہ کے اس تکبیر کے الفاظ نے جو بندوں کو بھیجا ہوا تھا نا کہ آپ آرام کرو، ہم اس شفٹ میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اٹھ کے آ گئے۔ اتنے بلند آواز سے اللہ کے رسول نے تکبیر پڑھی اور فرمایا لوگو، رب نے شام کے خزانے کی چابیاں میری امت کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں۔ شام اس وقت کیا ہے؟ آج کل صرف سیریا جسے ہم کہتے ہیں شام، یہ شام نہیں ہے۔ اس شام میں مصر شامل ہے، اس شام میں دمشق اور شام شامل ہے، اس شام میں اس وقت کا پورا فلسطین شامل ہے، یہ پورا ایریا شام کہلاتا ہے۔ اسکندریہ تک، آپ گولان کی پہاڑیوں تک چلے جائیے، یہ پورا جس کو آج ہم 5-6 ملک کہیں گے، اس وقت کا اکیلا شام تھا، جہاں کے بعد میں گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بنے۔ اس وقت کا گورنر جو حضرت معاویہ تھا، آج اس کے ماتحت علاقے 5-6 ملکوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ حضرت عمر کے دور کا ایک صوبہ کہلاتا تھا شام۔ تو اس پورے ایریا کی بات فرمائی کہ اس کی خزانے کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں رب نے دے دیں۔ پھر جب دوسری ضرب ماری اور اللہ اکبر فرمایا تو فرمایا رب نے پورے فارس کی چابیاں ہمارے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں۔ فارس صرف ایران نہیں تھا، عراق بھی تھا، کسرا کی سلطنت بھی تھی، نیشیا پور بھی تھا، یہ پورا آپ خراسان اور افغانستان تک کے ایریاز میں آ جائیں، یہ سارے کے سارے علاقے فارس کہلاتے تھے۔ تو فرمایا یہ سارے فارس کی چابیاں رب نے خزانے میری امت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اور تب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب ماری اور روشنی ہوئی اور اللہ اکبر فرمایا تو رب نے مجھے یہاں کے سرخ محلات دکھا دیے اور ملک یمن کی تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ صحابہ دیکھو، میں مدائن کا سرخ اور صنعاء کے دروازوں کے محلات کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ یوں جملہ ارشاد کہ مجھے دکھائے جا رہے ہیں۔ یار معجزے کو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں۔ آج ہم جس گھر پر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں وہ پلاٹ ہوتے ہیں، چٹیل میدان ہے، لیکن آپ کے آٹو کیٹ کے ماہر لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے 3D میپ لے کر آتے ہیں، ایک نقشہ بنا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ برآمدہ یوں بنے گا فلاں، پھر اس کو شکل دیتے ہیں، اور شکل آپ اور ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو 1400 سال کے بعد سائنس کی ترقی ہے، اور خالق کائنات جس نے علوم سب کو عطا کیے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس رب کے علوم کہاں، کیا انتہا، اور اس نبی کے سامنے بتائے جا رہے ہیں جو امام الانبیاء ہے، تو کیا سے کیا اسکرین نہیں سامنے چلا دی گئی ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظارہ فرما۔ آپ کو اور میرا ایمان بالغیب ہے نا، کہ ہمیں نہیں دیکھ رہا،
ہمیں تو اپنے کندھے پہ فرشتے کا صبح بیٹھنا اور شام کو اٹھنا محسوس نہیں ہوتا، پھر شام کو دوبارہ بیٹھنا اور صبح کو اٹھنا محسوس نہیں ہوتا. ہمارا حال تو یہ ہے. لیکن امام الانبیاء تو دیکھ رہے تھے. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میں دیکھ رہا ہوں. اور میرے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اب سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ادوار خلفائے راشدین میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے تو ایک ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ صحابہ کو یہی احادیث یاد دلا. یاد ہے وہ خندق کا موقع تھا جب پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے؟ یاد ہے وہ وقت؟ تو سارے کہتے جی ہاں. حضور پاک نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ان خزانوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. کہتے ہیں صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان جیسے بڑے بڑے اجلہ لوگ ان خزانوں کو بیت المال میں مسلمانوں کے حوالے کر دیتے. یہ تھا ان لوگوں کا انصاف. اور یہ اس وقت ہے جب ظاہر کی دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ اس وقت. اور حضرت ابو ہریرہ ساتھ یہ حدیث بھی یاد دلاتے کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کیسر مارا جائے گا پھر دوسرا کیسر ان کا نہیں بنے گا. جب کسرا مرے گا پھر دوسرا کسرا نہیں آئے گا. رب نے مجھے مشارق الارض سے مغارب تک میری امت کے ہاتھوں فتح کراتے دکھا دیا. دنیا 1,20,00,000 مربع میل کے خشک حصے کا نام ہے. 65,64,000 مربع میل پہ حکمرانی تو صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہے، جس وقت ابھی رسول اللہ کی ہجرت کو 50 سال ہوئے تھے. تو میرے دوستو، آج تو 1443 سال گزر گئے ہیں. یعنی اس طرح کفار کو مغلوب کر کے اسلام کو اس پہ غلبہ دینے کی بات یہ اللہ کے رسول نے اس وقت دیکھی. عباسی دور سلطنت، یہ وہ سلطنت کا دور گزرا ہے. مسلمان اور اسلام کی حکمرانی ایسی رہی ہے کہ بادشاہ وقت کھڑے ہو کے اگر کسی بادل کو جاتے ہوئے دیکھتا تو وہ کہتا ہو بادل تو اس لیے میرے شہر سے گزر رہا ہے کہ یہاں نہ برس تاکہ یہاں فصل نہ اگے. جا میری سلطنت ایسی ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا. کوہ کاف کے پہاڑوں تک چلا جا، جس جگہ تو برسے گا اگر وہاں پر پیداوار ہوگی تو وہ ہمارے بیت المال میں آئے گی. یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو اس طرح رب نے سلطنت مسلمانوں کو عطا فرمائی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا جب پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. تیسرا معجزہ، ایک عجیب معجزہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں. اسی موقع پہ حضرت جابر نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پیٹ کے حصے پر اتنی مٹی لگی ہوئی ہے کھودنے میں شرکت کرنے کی وجہ سے کہ یہاں جسم کی جلد نظر نہیں آتی. اتنا گرد و غبار وہ مٹی کا لگا ہوا اور ساتھ 2 پتھر بھی ہیں. تو حضرت جابر آگے ہوئے نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تیسرا دن ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ آپ نے کچھ کھایا نہ ہم نے. میرے گھر میں کچھ آنا تھا، میں تو نہیں گیا، آپ کی تشکیل پہ یہاں ہوں، اگر آپ اجازت دے تو میں چلا جاؤں تاکہ کچھ انتظام ہو تو آپ کو آ کے عرض کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جابر آپ جاؤ. صحیح بخاری البدایہ والنہایہ یہ روایت پڑھ رہا ہوں. حضرت جابر فرمانے لگے میں آ گیا. جب میں گھر آیا اور میں نے اپنی عالیہ سے کہا کہ کچھ ہے تو اس نے کہا ہاں کچھ جو ہے، اور یہ ایک بکری ابھی تھوڑی بڑی ہو گئی ہے جس کو بڑے عرصے سے آپ نے پالا ہے تو اسی کو ذبح کر لے. اب وہ کچھ بڑی ہو گئی تھی جو پالتو بکری کا بچہ تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہا پتہ ہو اللہ کے رسول کو میں بلاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں یہ کہتے ہیں میں نے بکری ذبح کی، میری بیوی نے جو پیسے، وہ جو پیس چکی روٹی بنانے کے لیے، اور میں بکری کے صفائی وغیرہ اور گوشت سے فارغ ہوا تو ہم نے بوٹیاں وغیرہ توڑ کے جو ترتیب تھی وہ کھانا بنایا. چند آدمیوں کا کھانا تھا. تو کہتے ہیں میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا جاتے ہوئے. صحابی ہے نا. اللہ اکبر. حضرت سہلہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی اتنے بندے نہ لانا کہ ہمارا دسترخوان ہی ختم ہو جائے اور مجھے شرمندہ نہ کرنا رسول اللہ کے سامنے. انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. رسول اللہ سے اپنے احوال ذکر کر کے ان سے مشورے اور مسئلے پوچھا کرتی تھی کہ مجھے رسوا نہ کرنا، اتنے ہی بندے ہوں جتنی چیز ہے. حضرت جابر نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو بے فکر رہے.
اور آپ علیہ السلام کو آ کر کان میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسی بات ہے، آپ کی بہو نے یہی تیار کیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 آدمی آ گئے۔ یہ کان میں جب حضرت جابر کہہ چکے تو کہتے اللہ کے رسول نے اونچی آواز میں کہا اوے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو اس کے گھر۔ کہتے ہیں میں جب ایک بار کہہ چکا کہ ایک جو بندے آئے آپ کے ساتھ، اس کے بعد میں نے دوبارہ نہیں کہا کہ اب اللہ کے رسول کے کام ہے، اللہ کا معاملہ ہے، میں تو کہہ چکا ہوں۔ کہتے ہو تو مجمع اکٹھا ہو گیا، غالباً یہ 1000 کے لگ بھگ افراد ہیں۔ یہ حضرت جابر کے گھر کہتے کھچا کھچ بھر گئی میری پوری حویلی، برآمدہ، کمرے۔ اس وقت آٹا گوندا جا چکا تھا اور سالن پکنے کے لیے چولہے پہ چڑھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا جابر 2 کام کر لو، ایک خاتون کو روٹی پکانے کے لیے بٹھا دو لیکن اس پر یہ کپڑا ہی رکھنا، لعاب مبارک کو اس آٹے میں ملا دیا، اور سالن کے لیے فرمایا کہ اوپر ڈھکن بند رہے، جب پک جائے تو اس کے ڈھکن کو فل نہیں کھولنا، ویسے ہی دیتے رہنا۔ کہتے میری بیوی نے کہا جابر کیا غضب کر دیا، یہ مجمع یہ کھانا پورا ہوگا؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے تیرا پیغام تو انہی لفظوں میں دے دیا جو تو نے مجھے بتائے تھے۔ کہ حضور کو کہہ دیا تھا؟ کہا پھر اللہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ بیوی کے لفظ ہیں۔ کہتے ہیں کھانا لگا اور وہ 2-4 آدمیوں کا کھانا 1000 افراد نے کھایا۔ حضرت جابر کے لفظ ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھلا رہے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جو آٹا ہے وہ ویسے ہی ہے، جو سالن ہے وہ ویسے ہی ہے۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ برکت ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک۔ ایک جنگ میں ایسے ہی ہوا نا، پانی ختم ہو گیا تھا تو فرمایا مشکیزیں لاؤ، کا یا رسول اللہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کا لاؤ۔ ایک برتن میں اس کو ڈالا تو اس کے قطرے جمع ہوتے ہوتے تھوڑا سا پانی بن گیا۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں مبارک ڈالی تو صحابہ کہتے فوارے پھوٹ اٹھے پانی کے، اور ہم نے خود بھی پی اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے نا، وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی، میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے۔ اور یہاں بھی یہی ہوا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ واپس جانے لگے کھانا کھا کر تو فرمایا پڑوسیوں کو بھی دینا ہے، غریبوں کو بھی دینا ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے اور سب کو بھی دینا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام تشریف لے۔ میرے دوستو اسی کے ساتھ آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بچپنا تھا، ان کی بہن ان سے بڑی ہے، بھائی چھوٹے ہیں۔ یہ بات میں حضرت معاویہ کے دور میں کوفہ کے گورنر بنے، لیکن اس زمانے میں بچے تھے، رسالت امام علیہ السلام کے صحابی ہیں لیکن اتنی بڑی عمر کے نہیں تھے اس وقت کہ کوئی میدان کارزار میں کردار ادا فرما سکتے۔ ان کی والدہ نے ان کی بڑی بہن کو کہا کہ تیرا ابا بشیر اور تیرا ماموں عبداللہ بن رواحہ، جن کے اشعار میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے تھے، میں پڑھ چکا ہوں، کہ وہ تیرا ماموں ہے اور تیرا ابا ہے۔ ان کی ماں کہہ رہی ہے، یعنی اپنے بھائی اور اپنے خامند کے لیے ایک ایسے لپ بھری جس کو ہم ایک مٹھی کہتے ہیں کھجوروں کے، کہا یہ لے جاؤ ان کو دے دے، کتنے دن ہو گئے انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ یہ بیوی نے بھیجا بیٹی کے ہاتھوں کہ وہ اپنے والد کو دے، اپنے ماموں کو دے۔ وہ بچی بھی اتنی بڑی عمر کی نہیں تھی لیکن اتنی تھی کہ وہ باہر جا کر دے آ سکتی تھی۔ تو وہ آئے ڈھونڈ رہی، ابو کہاں ہیں، ماموں کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں، ماموں کہاں ہیں، 1000 آدمی ہیں، وہاں سے کہاں ڈھونڈے بچی۔ اسی اسنا میں اس بچی کی ملاقات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ یہ بھی امام ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جویریہ، چھوٹی بچی کو کہتے ہیں، بچی کیا لے کر جا رہی ہو اور کس کے پاس جا رہی ہو؟ کہا ابو کو ڈھونڈنے آئی ہوں، ماموں کو ڈھونڈنے آئی ہوں، وہ تو مل ہی نہیں رہے۔ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ جی امی نے بھیجے کھجور ان کو دے دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دے دے، میں پہنچائے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دونوں ہاتھوں کو ملا کر میرے سامنے کیا تو بچی کہتی ہے میری ایک ہی مٹھی میں تھا۔ اب بچی اور بچی کی ایک مٹھی کا آپ اندازہ لگا لیں۔ کہتی ہے جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں وہ کھجوریں ڈالی
تو میرے آنکھوں کے مطابق تو وہ مٹھی بھی نہیں بھری تھی نا کہ میں نے دے دی. جب میں نے ہتھیلیوں پہ ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کپڑا رکھ دیا اور سب کو کہا آ جاؤ آ جاؤ. بشیر کی اہلیہ نے اپنے خاوند اور اپنے بھائی کے لیے بھیجے تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کر لی، ہم سب کھائیں گے، آ جاؤ. کہتے اس کپڑے سے نیچے سے نکال کے دیے تو سارے مجمع نے وہ کھجوریں کھا لیں. یہ چوتھا موجزہ. اور یہ جنگ خندق ہے، اور یہ چند معجزات ہیں جو اس موقع پر رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے. تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، یہ رتبہ، خوش قسمت ہم ہیں کہ ہم حضور پاک کی امت ہیں. رب ہمیں چاہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، ہم کو یہ اسٹرائک کرتے، احتجاج کرتے، کوئی روڈ بلاک کرتے، کسی اور نبی کی امت میں رب رکھ دیتا. بڑے درجے، بڑے مقام، بڑے رتبے، بڑے مرتبوں والے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن رسالت مآب تو ان سب کے امام ہے نا. یہ اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں حضور کی امت میں سے رکھا. یہ واقعات سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی شان ہمارے کہنے سے بڑھ رہی ہے، جی نہیں. میرا کہنا حضور کی شان کو نہیں بڑھا رہا، بلکہ حضور کی شان میری گفتگو کو بڑھا رہی ہے. تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جان، مال، وقت کو اسلام پہ لگائیں، دین پہ لگائیں، اپنے بھائیوں پہ لگائیں. میں آخر میں ایک اپیل کر کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں ایک شدید زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے آپ نے ڈی اے خان میں بھی پرسوں رات کوئی 1 بجے کے لگ بھگ محسوس کیے ہیں. جو سوئے ہوئے تھے انہیں تو نہیں پتہ، جو جاگے ہوئے انہوں نے جھٹکوں کو محسوس کیا ہے کہ وہ زلزلہ وہاں تک، خوست کے قریب تک، اور یہاں یہ عالم. وہاں 1000 سے زائد مسلمان اس زلزلے سے شہید ہو چکے، 1000 سے زائد مسلمان. رات میں نے ایک بچی کی واٹس ایپ پہ، چھوٹی بچی کی تصویر دیکھی ہے. غالباً اس کی عمر ہوگی تو 5 سال 4 سال. اس کا باپ، اس کی اماں، اس کی بہنیں، اس کا بھائی، اس کا دادا، اس کے چاچو، سارے اس مکان تلے دب کے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. وہ اکیلی بچی اس مجمع سے زندہ بچی ہے، نہ جس کا ابا ہے نہ اماں. وہ سوئی ہوئی تو ماں کے ساتھ ہے، لیکن جب چھت اوپر گر جائے تو بتائیں کیا عالم ہوگا. اور وہ بیچاری بچی چھوٹی ہے، وہ ہنس رہی ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، اچھا یہ ہمارے گھر گرا ہوا ہے. ہمیں چاہیے ہم ان کی امداد میں آ گیا. میں کوئی آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہا، لیکن غیرت کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں، 1 روپے ہو، 1000 ہو، 1 لاکھ ہو، ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں. کو میں ادھر جمع نہیں کر رہا، جو ہمارے مراکز ہیں ان میں ہم جا کے جمع کریں. رات قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم تشریف لائے تو یہی بات فرمائی کہ ہم اس طرح مراکز جمع کر کے بھی کر رہے ہیں، اور میں نے حکومت سے بھی بات کی ہے. ہماری معیشت کی ویلیو آپ کو پتہ ہے، حکمران جتنا کریں گے، لیکن عوامی امداد بھی ساتھ ہوگی. یہ جمع کر کے وہاں بھائیوں تک بھجوا رہے تھے. رات میں نے مولانا کو اس بچی کی تصویر دکھائی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں. فرمایا کہ یار جمعے میں بھی اعلانات کر دیں اور باقیوں کو بھی کہہ دیں. تو میں آپ کے سامنے بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے مسلمان مظلوم بھائی کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج یہ وقت ان پہ تو کل کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اللہ بچائے. کوئی ہم اللہ سے لکھوا کے نہیں لائے کہ ہم اور ہماری اولادیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کسی کو کیا پتہ. تو میرے دوستو، ہم رسول اللہ کی امت میں، آپ علیہ السلام کو بتا بھی دیا گیا کھانا صرف آپ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا. تو ہمیں چاہیے اگر وسعت رب نے دی ہے تو ہم وہاں مراکز تک پہنچائیں، اپنا تعاون بھی اور ان حضرات تک بھی کریں گے انشاءاللہ. سب ساتھی ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عطا فرمائے، حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.